کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لازماً کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں میں ہمارا کوئی نہ کوئی بھلا دینی تو ہے ہی ہے، دنیاوی بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارا پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ سمجھ کر عمل کریں گے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ آقا کی سنت ہے، تب پھر اس کے ہمیں وہ فوائد بھی حاصل ہوں گے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتے، اور ہمیں خود نظر آئے گا کہ ہم نے اس حدیث پہ، اس سنت پہ، قرآن کی آیت پہ عمل کیا تھا، اس وجہ سے میں یہ راحت حاصل کر رہا ہوں، اس وجہ سے میرا یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی بیماری آئے اور ہمیں اس کی وجہ پتہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں لازماً پتہ ہوتا ہے، اگر ہم بیٹھ کے 1 منٹ کے لیے صرف سوچیں کہ یار ایسی کیا غلطی ہوئی جس غلطی کی وجہ سے یہ پریشانی آئی، تو ہمیں اپنی کئی ایسی غلطیاں نظر آ جائیں گی جن کی وجہ سے وہ پریشانی ہمارے سر پہ مسلط ہوئی، اور ہمیں کوئی راحت ملے تو اس کی بھی وجہ ہمیں لازماً پتہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی ویسے چھوڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کلام پاک کا بیان کیا ہوا ضابطہ اور قانون ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر نفس، ہر ذی روح کے لیے جزا اور بھلائی اور اچھائی اور فائدہ اور راحت اور آسانی اور چین اور سکون اور خوشی، یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور دکھ، مصیبت، پریشانی، رنج، غم، الم، مصائب، مشکلات، دشواریاں، تنگیاں، حالات کی خرابیاں، لڑائی جھگڑے، علیہا مکتسبت، وہ بھی اس کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ اور اب اگر اس ضابطے اور قانون کے ضمن میں یہ بات کروں کہ قصور میں زینب نام کی ایک 8 سالہ بچی کے ساتھ درندوں نے زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا، ان کی درندگی، ان کی حیوانیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس بچی کے ماں باپ پہ جو یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تنگی آئی، یہ جو غم اور رنج اور الم اور دکھ اور درد اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس قانون اور ضابطے کی ضمن میں دیکھا جائے تو انہیں لازماً پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ان کے اوپر کیوں وارد ہوئی۔ پاکستانی قوم، مسلمان قوم جو ہے، یہ حدیث کی روح سے ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کے ایک چھوٹے سے انگلی کے پورے میں درد ہو، پورے جسم میں اس کی طرف اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اس پاکستانی قوم کے داغ پہ جو یہ دامن پہ یہ جو سیاہ داغ اور دھبا لگا ہے، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ کام ہوا، پوری قوم کے دامن پہ جو دھبا لگا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس قوم کو پتہ نہ ہو یہ مصیبت کیوں آئی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی بھی سلامت عقل والا تھوڑی سی دیر سوچ کے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ہماری کس غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہی غلطی جو مجھے سمجھ آئی میں اس کے حساب سے وہ غلطی آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ غلطی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک میں جگہ جگہ مختلف انداز سے کبھی آقا کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پردہ کراؤ، کبھی عام مومنین کے لیے حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کبھی مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ جب بھی عورتوں سے بات کرنے کی مجبوری لاحق ہو، مجبوری پیش آئے، کوئی مرد موجود نہ ہو، تمہیں عورتوں سے بات کرنی پڑے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب ان سے کوئی چیز طلب کرنی پڑے، کچھ اٹھانا پڑے گھر سے اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا خزانہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے، انسان کی بھلائی اور نفعوں کا، فائدوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر قرآن میں بہایا ہوا ہے۔ ہم نے جب اس سمندر سے منہ موڑا تب پھر ہمیں یہ پریشانی دیکھنی پڑی۔
آج اگر ہماری کوئی قیمتی چیز، مثال کے طور پہ آپ میں سے مجھ میں سے کسی کے پاس ایک ہیرا آ جائے، اس ہیرے کو اگر ہم چھپا کے ایک ڈبی میں بند کر کے پھر اس کے اوپر کچھ لیمینیشن کر کے پھر اس کو کسی تجوری میں بند کر کے تالا نہ لگائیں، ہم سر عام اس کو باہر رکھ دیں، کوئی اٹھا کے لے گیا تو غلطی تو ہماری ہے نا؟ اٹھا کے لے کے جانے والے کی تو صرف یہ غلطی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، نقصان جو ہمارا ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہ نہیں، ہم خود ہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں یہ ہیرو کی طرح قیمتی ہیں، ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کو چھپا کے رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ یہ قیمتی میٹھی چیز ہے، اس کو مکھیوں سے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کھلا چھوڑیں اور اس میں مکھیاں آ کے بیٹھ جائیں تو ہماری غلطی مکھیوں کی ہے۔ جب ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، جب ہم نمائش کرتے پھر رہے ہیں یہ دیکھو میرے پاس ہیرا، یہ دیکھو میرے پاس ہیرا، اور رات کو ایسی سرہانے رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اب اگر رات میں کوئی چور آ کے اس کو اٹھا کے لے کے جاتا، نقصان جو ہمارا ہوا ہے سبب ہم خود ہیں یا وہ چور ہے؟ ہم اگر چھپا کے رکھتے چور کو پتہ ہی نہ چلتا، جب اسے پتہ ہی نہ چلتا وہ ڈاکہ ڈالنے ہی نہیں آتا، جب وہ ڈاکہ ڈالنے نہیں آتا تو آپ کا اتنا قیمتی ہیرا چوری نہ ہوتا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ جی انگریزوں میں تو یہ عام ہوتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مسافہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، تم مسلمان کیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو؟ تمہیں کیوں اتنی اجازت نہیں ہے کہ عورت سے ہاتھ ہی ملا دو؟ اور کسی بزرگ نے جواب دیا، انہوں نے کہا تمہارے انگریزوں میں جو سب سے معزز عورت ہے کون ہے؟ کہا برطانیہ کی جو ملکہ ہے، ملکہ وکٹوریا، ملکہ وکٹوریا، وہ سب سے پوچھا اچھا تم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہو؟ کہا نہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، باقی جو محلے کی ہوں یا رشتہ دار ہوں ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ کہا پھر یاد رکھو مسلمانوں کی ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی، غریب سے غریب عورت بھی اس ملکہ وکٹوریا کے برابر شان میں ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس عورت سے ہاتھ ملائے۔ یہ اللہ نے عزت نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری غریب سے غریب کی بھی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، تمہارے چاہے سر ڈھانپنے کو صحیح سے چھت بھی نہیں ہے، کھانے کو صحیح سے کھانا بھی نہیں ہے، پھر بھی تمہاری غریب سے غریب عورت بھی اتنی عزت والی ہے کہ کسی دوسرے کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھ بھی لے۔ پھر اگر ہم ان کو سرعام ایسے چھوڑے اور پھر کچھ الٹا سیدھا ہو جائے تو غلطی ہماری ہے کہ اس کرنے والے کی؟ ظاہر ہے کہ ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دیا نا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کوئی آسانی آئے گی تمہارے عمل کی وجہ سے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اپنے ہی عمل کی وجہ سے۔ دوسری بات، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے محبوب یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے نا یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے، کیسے کریں کیسے نہ کریں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ جوا ہے، فائدہ تو اس میں ہے نا، ہاں اگر لگ گیا داؤ چل گیا تو پھر لاکھوں اکٹھے آ گئے، فائدہ تو نظر آتا ہے۔ شراب ہے، فوائد تو اس کے بھی ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، اس کے بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہوں گے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فائدہ بھی ہے لیکن اثم کبیر گناہ زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، ہاں تھوڑے بہت فوائد بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اب اگر ہم ناراض بھی نہیں ہوئیے گا، میری مجبوری ہے، میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آقا کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی تم تک پہنچے اسے آگے پہنچاؤ۔ تو میں اب یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی عورتوں کو کام کاج کے لیے بازار میں بھیجتے ہیں تو اس میں منافع للناس تو ہے، نفع تو ہے، لیکن بے پردگی تو ہے، اس کا تو بڑا گناہ ہے۔ یہ نفع جو تھوڑا بہت ہے کہ جی ہمیں نہیں پریشانی ہونی پڑتی، ہماری تو بیوی خود ہی جا کے لے آتی ہے بازار سے،
یہ تو نفع ہمیں نظر آ گیا، لیکن اس کا جو بڑا گناہ ہے بے پردگی کی وجہ سے وہ تو زیادہ بڑا ہے۔ اللہ نے پھر اس جوئے اور شراب کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندے کام ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے۔ ٹھیک ہے نفع بھی ہے لیکن ہے کیا؟ شیطانی کام ہے۔ نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے تو کوئی بھی عقل مند شخص وہ کام نہیں کرے گا جس میں نقصان زیادہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دے، جس چیز میں کوئی شک نہ ہو وہ کر۔ جو عمل آپ کو شک میں مبتلا کر رہا ہے، کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرما دیا تھا؟ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں قدم نہ رکھے۔ کیا نفع نہیں تھا عورت جماعت سے نماز پڑھ لیتی؟ لیکن نقصان زیادہ تھا، فتنے کا اندیشہ تھا۔ تو حضرت عمر نے اس فتنے کے اندیشے کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو منع فرما دیا، نقصان زیادہ ہے، گویا شراب اور جوئے والا حکم ہے، کوئی عورت مسجد میں نہ آئے۔ شریعت میں بھی ہے عورت گھر کے کونے میں چھپ کے، کمرے کے اندر، کمرے کے بھی کونے میں پردہ کر کے چھپ کے نماز پڑھے، یا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اجر اس کو وہاں ملے گا۔ ٹھیک ہے نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بازار بھیجنے میں نفع بھی ہے کہ ہمیں نہیں پریشان ہونا پڑتا، عورتیں خود ہی لے آتی ہیں، لیکن پھر ان کے پردے کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، پردے کی بھی پابندی کرائی جائے تاکہ وہ جو بڑا نقصان ہے اس سے بچا جا سکے، ورنہ حکم وہی ہوگا جو شراب اور جوئے کا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، آج ویسے میں نے بات بلا موضوع کرنی تھی، کوئی موضوع نہیں رکھنا تھا، لیکن یہ پردے والی کچھ باتیں رہتی تھی، میری والدہ سنائی کرتی ہیں، کئی دفعہ میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی۔ جو میری نانی تھی ان کی چاچی، ہم راجپوتوں میں یہ رشتے تو یاد رکھے جاتے ہیں، باقی تو پتہ نہیں، جو میری نانی تھی ان کی چاچی کے بارے میں میری والدہ بتاتی ہیں، اور میری والدہ کو میری نانی نے بتایا کہ ہماری جو چاچی تھی وہ ان عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی جو عورتیں بازار سودا سلم وغیرہ لینے جاتی ہیں یا بغیر پردے کے راستے میں کسی رشتہ دار سے بات کرنے کھڑی ہو جاتی۔ وہ عورتیں جب میری نانی بتاتی ہیں جب ہماری چاچی کے گھر وہ عورتیں آتی ہیں، میری چاچی کمرے میں گھس کے اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ وہ عورت جو گھر میں ملنے آیا کرتی تھی وہ منتیں کرتی رہ جاتی کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دیکھوں، خدا کا واسطہ باہر آ جاؤ، بڑا ضروری کام ہے باہر آ جاؤ۔ کہتی ہے نہیں، تم بازار میں پھرنے والی ہو، گویا تم بھی مرد ہو، بازار میں پھرنے والی عورتیں بھی مردوں کے حکم میں، تم سے بھی میں نے پردہ کرنا ہے، تمہارے سامنے میں نے نہیں آنا۔ یہ پردے کے بارے میں احتیاطیں تھیں۔ جیسے حضرت فاطمہ کا میں نے پچھلے جمعے آپ کو واقعہ سنایا کہ حکم فرما دیا کہ جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ میری میت یا میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور وہ واقعہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لینے آئے ہیں، حضرت علی کو کہہ رہی ہیں آقا آگے چلیں گے، درمیان میں پیچھے تم چلنا، میرے قدموں کے نشان مٹا کے چلے جانا کہ کسی غیر محرم کی میرے قدموں کے نشان پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اب جوتا پہنا ہوا کسی کو کیا پتا کس کا جوتا ہے، لیکن ان کی احتیاط یہ تھی، ان کو پتا تھا کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عورتوں کے، مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی مرد سے نرمی سے بات نہیں کرنی، نہ محرم مرد سے، یا تو گپیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ چاہے رشتہ دار بھی ہے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، لہجے کو سخت بنا کے بات کرو۔ نرم بات کرنی ہے تو اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے خامد سے اور اپنے بیٹے سے بس، اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ہے نرم بات نہیں کرو، لہجے کو سخت کر کے، مطلب جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے نرم بات کرو، جن سے نکاح جائز ہے ان سے سخت لہجے میں بات کرو، جب نکاح ہو جائے تو خامد بن گیا پھر وہی نرم لہجے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دلوں میں کوئی مرض بیماری نہ پیدا ہو جائے تمہاری نرم گفتگو سے، ان کے دل تمہاری طرف مائل ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ اور یہ آپ حضرات کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ہماری ہم عمر لڑکی ہے یا عورت ہے،
اگر اس نے ہم سے نرمی سے بات کر لی ہمارا دل خود اس کی طرف کھینچتا ہے. یہ صنف مخالف جو ہوتی ہے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے. جب یہ اسلامی احتیاطیں نہ کی جائیں تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ باپ کہتا ہے میری بیٹی نے ناک کٹوا دی, ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے ناک کٹوا دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا کہ اسم کبیر, گناہ زیادہ بڑا ہے, احتیاط کر لو. جب وہ احتیاط نہیں کی, اب ان لڑکی لڑکے کا آپس میں معاشقہ چلا ہے, اب اگر انہوں نے کہیں منہ کالا کر لیا تو پھر ان کی ناک کٹ گئی. میں رات بھی عشاء کے بعد عرض کر رہا تھا, میں نے کہا کوئی اچھا کام اگر کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں لازمی. کیوں؟ اجر اللہ نے دینا سب کو پتا ہے, لیکن اپنا نامہ عمل کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں انسانوں میں رہنے کے لیے بھیجا ہے تو انسانوں کی ذمہ داری بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ذمہ داری یہی ہے کہ کوئی اچھا کام کرے, اس کی حوصلہ افزائی کرو. یا مولوی اچھا بیان کر دے, مسئلہ بتا دے تو کہتے ہیں ہمارے اوپر ٹوک ماری ہے. مولوی نے مسئلہ بتا دیا, ہماری تو شام میں گستاخی ہو گئی. سب کو پتہ ہے 12:30 گال کی تیس, بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ اس کے اوپر چڑھیں گے. ہونا کیا چاہیے تھا, کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ دوبارہ بھی کرے. اس طرح معاشرے میں اچھائی پھیلے گی. کوئی برا کام کرے اس کو فوراً روکو, ڈانٹو, ڈپٹو, مار سکتے ہو مار کے روکو تاکہ یہ برائی یہی دب جائے, دوبارہ نہ اٹھے. آج اگر کوئی ہم سے جھوٹ بول کے ہم سے کوئی پیسے لے کے چلا جاتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں بڑا چتر ہے, بڑا تیز ہے بھائی, یہ بڑا چالاک ہے. اگر اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے تو یہ جھوٹ یہی ختم نہ ہو جائے. یہ چترا کہنا, چالاک کہنا, تیز کہنا یہ تعریف نہیں ہے. یہ تو ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی کہ بھائی بڑا تیز ہے, حالانکہ اس نے جھوٹ بولا. جھوٹے پہ تو خدا کی لعنت ہوتی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ قرآن میں. آج اگر کوئی کسی پہ گپے مار رہا کہتے ہیں بڑا حاضر جواب ہے, کر وہ مذاق اڑا رہا ہے, بے عزتی کر رہا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تو کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, کوئی برا کام کرے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. آج اگر لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں فون پہ, ہم کیا کہتے ہیں خیر ہے جی مساعد ہے. کوئی مساعد ہے تو کیا مساعد سے بڑھتا نہیں ہے, مساعد پہ کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے. جب ہم یہاں حوصلہ شکنی نہیں کریں گے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے, ان کا معاشقہ چل پڑے گا. یہ معاشقہ آگے جا کے کتنی خرابیوں کو جنم دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے ہم نے توجہ نہیں دی, پہلے ہم نے روکا نہیں, پہلے ہم نے درمیان میں دیوار بنائی نہیں, بعد میں جب انہوں نے کچھ کر لیا تو اب ان کی ناک کٹ گئی ہے بڑوں کی. علامہ عبدالستار توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے, وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج چھوٹا بچہ باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے خوش ہوتا ہے. ہاں بچہ آئے گے نہیں تو ہی نہ, ہاں بچہ آئے تو ہی نہ, خوش ہوتا ہے. بڑا ہو کے وہی بچہ جب وہی داڑھی میں ہاتھ مارتا ہے تو کہتے ہیں گستاخ ہے, نافرمان ہے. اور جب بچپن میں اس نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا تھا تب تو ٹوکتا ڈانٹتا, آج وہ ہاتھ پہنچاتا داڑھی تک. کوئی بھی خرابی ہے اس کو اگر بھائی نوشیروان عادل کا واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اپنے فوجی کو نمک لینے بھیجا, پیسے دے کے بھیجا, نمک بھی لے آیا, پیسے بھی لے آیا. پوچھا پیسے کیوں نہیں دیے؟ کہا نمک والے نے پوچھا کس کا, میں نے بتایا نوشیروان عادل بادشاہ کا, اس نے پیسے نہیں لیے. کہا واپس جاؤ اور پیسے دے کے آؤ اس کو. اس نے بادشاہ کے نام کی وجہ سے خوف سے پیسے نہیں لیے اور تم خوش ہو گئے. ظلم ہے یہ, وہ بیچارہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہے, اس کو ضرورت ہے تو وہ مزدوری کر رہا ہے, جاؤ اس کے پیسے دے کے آؤ. اور پھر نوشیروان نے کہا تھا کہ دنیا میں ظلم کی ابتدا ہمیشہ نمک کے ایک ذرے سے ہوتی ہے اور پھر یہ پھیلتا پھیلتا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا. یہ فحاشی, یہ بریائی, بے پردگی, یہ آج ہماری تھوڑی سی بے توجہی, بے احتیاطی سے پیدا ہوگی اور پھر اس کے بعد دو طرف سے دو خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوں گے. معاشقے چلتے ہیں, آئی لو یو کے میسج چل رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور جب تمہیں پتہ ہے نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر رہے ہو؟ اور لڑکیوں کو جب پتہ ہے کہ وہاں ہماری شادی نہیں ہوگی, حلال اور جائز طریقے سے ہم نہیں کوئی کام کر سکتے ہیں, تو کیوں اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے پہ تلی ہوئی؟ اور عشق بھی وہی جو اس کے مجازی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا احب العافلین. اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سے ہم معاشقہ چلا رہے ہیں, اگر ہمارے بس میں پیغام نکاح بھیجنا ہے تب ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے. اگر اتنی ہمت اور طاقت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں بات کر سکیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا دل و دماغ خراب کریں. اگر آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا, وہاں سے انکار ہو گیا, تب بھی دماغ سے نکال دو.
اور یہ سوچو یہ کہ اگر ہو بھی جاتی، مجھے مل بھی جاتی، بوڑھی نہیں ہو جاتی؟ کہ ساری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہنا تھا؟ فنا تو اس نے بھی ہونا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے۔ باپ سے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ستارے نکلے، کہا جی اس کی عبادت کرتے ہیں، صبح ہی ستارے غروب۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو گئے۔ پھر پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ چاند نکلا، کہا جی ہم اس کی، یہ تھوڑا بڑا ہے، ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں صبح کے ٹائم، وہ بھی غروب۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی گیا۔ اگلی صبح اگلے دن پھر پوچھا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سورج نکلا، باپ نے دیکھا یہ بہت بڑا ہے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شام ہوئی، وہ سورج بھی غروب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الافلین، یہ غروب ہونے والے، یہ فنا ہونے والے، یہ جن پہ زوال آ جاتا ہوں، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہی نہیں ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں محبت اس سے ہے کہ جس پہ نہ فنا ہے، نہ جس پہ زوال ہے، نہ جس پہ کبھی موت آئے گی، نہ جسے کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے۔ محبت اس سے کرو، کامیاب بھی ہے۔ آقا نے دعائیں سکھائی تھی، اللہم اجعل فی قلبی حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال، کیونکہ تو نے تو کبھی فنا نہیں ہونا، تیرے حسن پہ تو کبھی زوال ہی نہیں آنا، اللہ کا حسن تو کبھی کم نہیں ہونا، اللہ کے حسن کا کبھی باندھ نہیں پڑنا۔ اور ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ 4-5 سال کے اندر سارا حسن گیا، پھر فائدہ ایسی محبت کا؟ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب ہم برے کام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ آج چھوٹی سی بچی کو جب ہم ہاف بازو والے کپڑے پہنائیں گے، بڑی ہو کے آپ اس کو مجبور کر لیں گے کہ پردہ کر؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو بتایا ہی یہ تھا بچپن سے کہ یہ تیرا لباس ہے، پھر جب آپ مسلمانوں والا لباس اس کے مجبور کریں گے، زبردستی پہنانے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی نہیں پہنے گی۔ آپ بچپن سے ہی اس کو سکارف پہنانا سکھاتے، دوپٹہ لینا سکھاتے، بڑی ہو کے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود حیا کرتی، خود پردہ کرتی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، آقا نے فرمایا تھا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے یہ حیا، یہ شرم، یہ لحاظ، یہ حیا، یہ پردہ، یہ جھجک، یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آگے فرمایا تھا ایک اور مقام پہ فرمایا اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، جب حیا ہی فوت ہو جائے پھر جہاں منہ کالا کرتے پھرو، پھر جو مکالا بولو۔ جب حیا ہی ختم ہو گئی، نہ اللہ کے فرمان کی حیا باقی رہی، نہ آقا کی احادیث اور سنتوں کی حیا باقی رہی، نہ صحابہ کرام کا نقشہ قدم ہم نے دیکھا، نہ اپنے بزرگ اور اسلاف کا طریقہ ہم نے دیکھا، نہ اپنے استادوں کی بتائی ہوئی بات کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا، نہ ہم نے علماء سے سنے ہوئے مسائل کو اپنی زندگی میں شامل کیا، ہم نے اپنی بیویوں، بہنوں، ماؤں، بیٹوں کو بیٹیوں کو پردے پہ مجبور ہی نہیں کیا، کبھی انہیں بتایا ہی نہیں کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ جب یہ حیا ان ہماری ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں سے ختم ہو گئے، فصنع ما شئت، پھر وہ جہاں منہ کالا کرتی پھرے، پھر آپ کیسے روک لو گے ان کو؟ پھر کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو یہ بچپن ہی سے انہیں بتانا پڑے گا کہ بیٹا ہم نے تمہارا نام عائشہ رکھا ہے، اور عائشہ وہ تھی کہ جب خاوند کی اپنے حجرے میں تدفین ہوئی تو وہی رہی، جب باپ کی اسی حجرے میں تدفین ہوئی تو وہی رہی، لیکن جب حضرت عمر بھی وہی دفن ہوئے تو انہوں نے اپنا حجرہ ہی چھوڑ دیا۔ اپنی بیٹی کو بچپن سے ہی بتاؤ کہ بیٹا تیرا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ تو وہ تھی جو اپنے قدموں کے نشان پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ وہ تھی جس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری کفن، میرا لاش اور جنازہ جو ہے، میری میت جو ہے، عشاء کی نماز کے بعد رات کے اندھیرے میں اٹھانا، تاکہ میری میت اور کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دیں گے تو بڑی جب وہ ہوگی انہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا پردہ کرو، انہیں پتا ہوگا کہ میں فاطمہ ہوں اور میرا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا گیا ہے، میں نے ان کی جیسی حیا اپنانی۔ وہ جب بڑی ہوگی انہیں پہلے سے ہی پتا ہوگا میں عائشہ ہوں، اور عائشہ وہ تھی جو صدیق اکبر کی لاڈلی تھی، جس کی عفت، پاکدامنی اور عصمت کی گواہی قرآن نے دی تھی، میں نے اس کی جیسی زندگی اپنانی۔ انہیں پتا ہوگا کہ صحابیات کے نام پہ ہمارا نام رکھا گیا، ہم نے ان کی طرح پردہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اپنی بچیوں کی تربیت جب ہم بچپن سے ہی کریں گے تب ہمیں آگے جا کے انہیں کہنا بتانا نہیں پڑے گا۔ جب یہ پردے والا ماحول ہم بچپن سے ہی شروع کریں گے، بچپن سے ہی پیار محبت سے، لاڑ سے ان کو سمجھانا شروع کر دیں گے، تو بڑے ہو کے ہمیں پھر ان کو مجبور نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر نہ قصور میں کسی 8 سالہ زینب کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ لاہور موٹر وے پہ کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ ہی پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنا منہ چھپانا پڑے۔
پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فلسطین کی ماؤں بہنوں کی اسرائیلی عزتیں لوٹ لے اور مسلمان چوں بھی نہ کر سکے. پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ جائیں اور مسلمان زبان ہلانے کے قابل بھی نہ بچے. تو یہ شرم حیا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اپنی بچیوں کو ابھی سے یہ تعلیم اور ترغیب دیں, پیار محبت سے سمجھائیں, نہ مانے سختی سے سمجھائیں. ایک آخری بات ختم کرنے لگا ہوں, وقت کافی ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین, جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم کرو. کیا کرو؟ نماز کا حکم کرو. بات پردے پہ لانے لگا, پریشان نہ ہو, میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں انشاءاللہ. آقا نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں پردے کا حکم کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ انہیں مارو بھی صحیح, کیونکہ 10 سال کے ہو گئے ابھی تک نماز بھی تیری روٹین بنی. اب آگے کی بات سنیں, آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستر بھی جدا جدا کر دو جب 10 سال کے ہو جائیں, بستر بھی جدا جدا کر دو. بہن بھائی بھی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بھی بستر جدا کرنے, ان کے بھی کمرے الگ الگ کر دینے, ان کو بھی اکٹھے نہیں سونے دینا. جب بہن بھائی کے بارے میں اتنی احتیاط ہے, جو نامحرم ہے اس کے بارے میں کتنی احتیاط ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ بال بیٹیوں بہنوں عورتوں کے لیے, یہ بال جو ہے یہ بال بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولنا جائز نہیں. باپ بھائی بیٹا خاوند, ان کے ساتھ خاوند کی تو ایک الگ بات ہے, باپ بھائی جو بیٹا, ان کے سامنے عورت اپنے بال بھی نہیں کھول سکتی. اور ہمارے یہاں تو میں نے خود دیکھا ہے, یہاں تو ہمارے گھروں میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ دوپٹے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں جا رہا ہے, سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے, بال کہیں پھر رہے ہوتے ہیں, بازو ہیں تو وہ یہاں آ گئے ہیں قمیضوں کے. یہ ہاتھ کے جو گھٹنے ہیں, یہ جو جوڑ ہے, اس جوڑ سے لے کے پاؤں کے اس جوڑ تک, اور سر کے یہ بال بھی, یہ سارا چھپانا عورت کے لیے فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے. اور چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ چھپانا فرض نہیں ہے, لیکن ضروری یہ بھی ہے. پردہ تو اتنے سختی سے حکم, دعا گو باری تعالیٰ جو کچھ عرض کیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے ماحول کو صحیح اسلامی اور دینی ماحول بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا